السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمر شریف جو پاکستانی کامیڈین تھے، تقریباً 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کے انتقال کو۔ جس طریقے سے ان کی موت آئی، اس کو دیکھ کر ایک واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بالکل صاف ہو گیا۔ حکایت رومی سے ماخوذ ہے یہ واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار کے اندر ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور بڑا سادہ سودہ سا شخص تھا، اور اس کا چہرہ فق پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، مانو جیسے بہت پریشان ہو اور بڑی جلدی میں ہو۔ اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوا، اور پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، جو تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا ہے، کیا ایسا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا اور تم بڑی جلدی میں ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مجھے بڑی گھور کر دیکھا، ایسی غضبناک ان کی آنکھوں کو اور نگاہوں کو دیکھ کر میں تاب نہ لا سکا، اور میں دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا ہوا یا کیا آگے کرنا چاہیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت، میں چاہتا ہوں کہ ہوا جس کی آپ کی حکمرانی اس ہوا کے اوپر بھی ہے، آپ اس ہوا کو حکم دیں کہ یہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیں، وہاں میں اپنا سکون سے رہ سکوں گا، ورنہ ان کے یہ غضبناک آنکھیں اور اس گھورنے کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، لہٰذا وہ ہوا اڑا کر اسے چند سیکنڈوں کے اندر ہندوستان کی زمین پر لے گئی۔ اگلے دن جب پھر دوبارہ دربار لگا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک شخص کو ایسے گھور کر دیکھنے کی اور اتنے غصے کی نگاہ سے دیکھنے کی، آخر کیا بات ہے؟ اور اگر آپ یہ اس لیے کہ وہ شخص پریشان ہو جائے اور وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنی زمین چھوڑ کر اور دور دراز کے علاقے میں جا کر بس جائے، اگر آپ کا یہ نیت تھی یا اس ارادے سے آپ نے گھور کر اور غصے سے دیکھا، تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا، میں نے اسے غصے یا بری نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ مجھے کل یہ حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس شخص کو ہندوستان سے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ تو جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ یہاں پر فلسطین کے اندر جو ہے یہاں پر موجود ہے، تو حالانکہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہندوستان سے جا کے اس کی روح قبض کروں، تو یہ آج کے دن یہ آخرکار کیسے وہاں پر پہنچے گا؟ تو اس چیز کو میں اس واقعے کو سمجھ کر کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آج میں وہاں پہنچ جائے اور میں اس کی پھر روح کو قبض کر لوں وہاں، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور میں اس حیرانی کی نظروں سے اسے دیکھا اس شخص کو۔ بہرحال وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہاں پہنچ گیا، اور میں نے اس کی روح قبض کر لی، اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہندوستان پہنچنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ کا سہارا لے کر وہ ہندوستان پہنچے گا، یعنی اپنی جس جگہ اس کی موت لکھی ہے اس جگہ پہنچ جائے گا۔ یہ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کو پڑھ کر، اور جناب عمر شریف اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، ان کے موت کے واقعے کو، ان دونوں کو جب دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعہ اب بالکل سامنے پیش آ رہا ہے کہ مرحوم کی طبیعت خراب ہوئی، اور ان کے گھر والوں نے، انہوں نے، ان کے پیروکاروں نے جو ان کو پسند کرتے تھے لوگ، ان سب نے حکومت سے درخواست کی کہ بھئی انہیں علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا جائے، اور حکومت نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور ایک ایئر ایمبولینس کے ذریعے انہیں امریکہ بھیجا جا رہا تھا۔ اور راستے میں ان کا جہاز خراب ہوا، اس کے اندر کچھ تکنیکی خرابی ہوئی جس کی وجہ سے انہیں جرمنی کے اندر لینڈنگ کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد وہاں ایئرپورٹ سے انہیں ایک ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا گیا، اور اسی ہاسپٹل کے اندر انتقال ہو گیا، یعنی ان کے جو موت کی جگہ تھی وہ جرمنی لکھی ہوئی تھی، تو وہ اپنی موت کی جگہ پر خود چل کر گئے۔ یہ واقعہ اور یہ اس شخص کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا، ان دونوں کو ملائیے تو بالکل سیم لگتے ہیں۔
اس واقعے سے بہت سے لوگوں نے الگ الگ قسم کے سبق لیے ہوں گے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، جو میری اپنی ذاتی رائے ہے اس واقعے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد اپنے مرنے کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پیدا ہونے کے بعد جو اس کا سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے، اس کو موت کی طرف جانا ہوتا ہے، ان منزلوں کی طرف چلنا ہوتا ہے. اور اس موت کی منزلوں کو پار کرتے ہوئے جوان ہوتا ہے، وہ کماتا بھی ہے، وہ بہت سارے ملکوں میں بھی جاتا ہے، اور اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ کسی ملک میں کمانے جاتا ہے، وہ کمانے نہیں جاتا بلکہ اس کی موت اس ملک میں لکھی ہے تو وہ اس جگہ پر چلا جاتا ہے. ہر انسان اپنی موت کی جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے. اور اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شعر بھی میرے ذہن میں آتا ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں. تو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے. ہم سب کو اپنی موت کی تیاری ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور خاتمہ بالخیر ایمان پر اسی شخص کا خاتمہ ہو سکتا ہے جس کی پوری زندگی ایمان پر ہو، جس کی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو. کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں، اگر کسی شخص کی موت آئی اور وہ سنتوں کا عامل تھا تو ہو سکتا ہے اس کے نماز کے اندر انتقال ہو یا کوئی سنت ادا کرتے ہوئے انتقال ہو. اور جو شخص یہ سوچتا ہے کہ ہاں اللہ سے دعا کر لی کہ خاتمہ بالخیر ہو اور بس سوچ لیا اور تمنا کر لی، مگر زندگی اپنی جو ہے وہ سیئات میں، معصیات میں اور برے کاموں میں اور دین سے ہٹ کر اگر گزارتا ہے تو پھر اس شخص کی موت بھی اسی حالت میں آتی ہے جو اس نے زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.